ادھر دائیں بائیں سے تھوڑا قریب آ جائیں. پہلا پارہ اور پہلے پارے کا دوسرا الفا. جیسا کہ ہم نے کل پہلے اربے کو پڑھا اور اس کا خلاصتاً ذکر ہوا. دوسرے اربے کا پہلا رکوع اور رکوع نمبر 6. یہاں سے آغاز بنی اسرائیل کا ہوا. آپ جانتے ہیں کہ سورہ البقرہ شریف جو ہے وہ بنی اسرائیل کے خاص ایک واقعے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ شریف ہے. کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا وقوع ہوا اور ایک مشہور وہ واقعہ ذکر ہوا. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہے. البقرہ مطلب وہ خاص گائے جس کا آگے تذکرہ آتا ہے. تو بنی اسرائیل کو یاد دلوایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پہ کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں اس وقت کے لحاظ سے تمام عالمین کے انسانوں پر. اور پھر بنی اسرائیل کو وہ ساری چیزیں یاد دلوائی گئیں اس رکوع کے اندر اور اگلے رکوع کے اندر. ذرا اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر فرعون کا ایک ظلم و ستم کا ماحول تھا اور بہت بڑی اذیت تمہارے لیے تھی کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ رہا تھا. اس سے ہم نے تمہیں نجات دلائی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں ایک برا قسم کا عذاب چکھا رہا تھا، یعنی برے قسم کے ساتھ تمہاری تذلیل کر رہا تھا، تمہیں سزا دے رہا تھا. یذبحون ابناکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر رہا تھا. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ رہا تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. پھر تمہارے سامنے ہم نے اس کو انجام تک پہنچایا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور پھر ہم نے اس بحر کے اندر راستے نکالے، اس میں فرق کیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور پھر تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جس پانی سے راستے نکال کے تمہیں نجات دی اسی کے اندر ہم نے اس آل فرعون کو غرق کر کے رکھ دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور پھر تم دیکھ رہے تھے. یہ چیز بھی انہیں یاد دلوا دی گئی. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 راتوں کے لیے بلایا، لیکن پیچھے قوم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. لیکن اس کے باوجود جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احساس دلایا تو پھر ان کو جب احساس ہوا تو اب انہوں نے کہا جی اب ہم کیا کریں، اب تو ہم کر بیٹھے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، او قوم تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر. بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اس بچڑے کو پوجنے کی وجہ سے. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے خالق کی بارگاہ میں. تو توبہ کا اس وقت جو ان کے لیے پہلا طریقہ کیا آیا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، آپ قتل کرو ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو قتل کرو. اور اس طرح 70,000 لوگ قتل ہوئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ قوم چیختی ہوئی آئی کہ اس طرح ساری قوم برباد ہو جائے گی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس طرح بقیوں کی پھر معافی ہو گئی.
لیکن اس کے باوجود پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کچھ لوگوں کو لے کر جب طور پہ لے گئے اور ہم کلامی ہوئی تو واپس آ کے کہا کہ جی اب تمہارے لیے یہ آسانی ہو گئی، تو قوم پھر گئی۔ انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ کی بات کو کیسے مانیں، ہمیں کیا پتہ کس سے کلام ہو رہی تھی، ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم ظاہری طور پر دیکھ بھی نہ لیں گے۔ تو فأخذتهم الصاعقہ، پھر انہیں ایک کڑکنیاں پکڑا اور پھر کیا ہوا، وہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلیم تھے، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں تو آیا تھا باقیوں کو یقین دلانے، اگر یہ بھی مارے گئے تو میری بات کون مانے گا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو پھر قبول فرمایا، اور ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے ان کو کھڑا کر دیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور پھر اس کے بعد میدان طیہ کے اندر جو واقعات ہوئے، جس میدان کے اندر وہ قوم گھری رہی اور 40 سال تک گھری رہی، اس میں کبھی انہوں نے دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ مانگا، اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ کبھی انہوں نے کہا یا ہمیں بھوک لگی ہے تو ادھر کوئی کام کاج نہیں، کوئی زراعت نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان کے اوپر من و سلوہ اتار دیا۔ اور کبھی انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لیے یہاں پانی کا بندوبست کریں، تو اگلے رکوع میں وہ آ رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب اس قوم نے پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے، فرمایا فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو اس پتھر پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ نے اس سے 12 چشمے جاری کر دی۔ اب یہ ساری نعمتیں اندازہ کریں، جو وہ مانگتے گئے انہیں ملتا گیا۔ اور پھر جس قوم کے اوپر من و سلوہ صبح و شام اتر رہی ہے، اس میں نمکین بھی ہے، میٹھا بھی ہے، لیکن افسوس کہ وہ قوم پھر آ کے کھڑی ہوگی دروازہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، اور انہوں نے آ کے کہا جی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، روز ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے، اس پر ہمیں کوئی صبر نہیں ہے۔ واحد فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، بس ہمارے لیے اب ساگ آئے، اب ککڑی آئے، اب جناب ہمارے لیے گندم آئے، ہمارے لیے وہ مسور کی دال آئے، اور ہمارے لیے جناب پیاز آئیں، تو یہ چیزیں انہوں نے مانگی۔ اچھا، جہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے من و سلوہ آ رہا تھا، لیکن جب اس سے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا، ایک تو وہ نعمت چھن گئی، اور دوسرا اس وقت بھی ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہر مشکل سے ہمیں کوئی نجات مل سکتی ہے یا جو منہ مانگی مراد مل سکتی ہے تو وہ دروازہ نبی پہ جانا ہو۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے پانی کی ضرورت پڑتی کدھر آتے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ سائے کی ضرورت پڑی کدھر آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اور جناب یہ کھانا بدلانے کی ضرورت پیش آئی تو کدھر آئے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی وہ گئی گزری قوم تھی، بار بار پہ پھرنے والی تھی، لیکن اتنا عقیدہ ان کا بھی تھا کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل دروازہ کلیم پہ ہے، دروازہ نبی پہ ہے۔ تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، اگر دروازہ نبی پہ ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے تو پھر ہم تو امام الانبیاء کی امت ہیں، ہم تو محبوب خدا کی امت ہیں، یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسے نہیں رب نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا جب تم اپنے آپ پہ ظلم کر لو تو پھر تمہارے لیے بھی ہر مسئلے کا حل کہاں ہے؟ جاؤکا، محبوب تیرے دروازے پہ آ جائیں، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، یہاں آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ کے معافی مانگے اور تو بھی ان کے حق میں بول دے، واستغفر لهم الرسول، ان کی سفارش تو بھی کر دے، ان کے حق میں تو بھی بول دے، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، وہ مجھے توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اور
اور یہی عقیدہ اصحاب کرام کا تھا۔ ہر مشکل کا حل کدھر لے کے آتے، ہر مشکل کی آسانی کے لیے کدھر آتے۔ آپ حضرت قتادہ کی عقیدت کو دیکھیں، ان کی تو آنکھ نکلی تو آج کا کوئی شخص ہو تو وہ کدھر دوڑتا ہے، کوئی ہسپتال کو جائے گا، حکیم کے پاس جائے گا، طبیب کے پاس جائے گا، لیکن حضرت قتادہ نے وہ آنکھ ہاتھ پہ رکھی ڈیلا اور دروازہ محبوب پہ آیا تو بتا دیا کہ لوگوں تم ہاسپٹل کو تلاش کرتے ہو، تم ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو، تم طبیب کو تلاش کرتے ہو، اللہ کے نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ وہ ہر مسئلے ہر مشکل میں دروازہ حبیب کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ حضور کی بارگاہ، حضور یہ آنکھ نکل گئی، دادا کریں ذرا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کا بھی جو عقیدہ ہے کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل دروازہ محبوب پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح وہ قوم بار بار آتی رہی اور اپنے ہر مسئلے کا حل بھی ان کو ملتا رہا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 کے اندر آتے ہیں۔ اس رکوع کے اندر وہ بڑا واقعہ شروع ہوا جو بنی اسرائیل کے اندر جو بہت زیادہ، جیسے آج کہتے ہیں نا ہائی پروفائل کیس، تو یہ اس قوم کا ہائی پروفائل کیس تھا۔ ہوا یہ کہ ایک شخص نے اپنے ہی چچا کو قتل کیا، وہ اس کی چونکہ وہ لاول تھا، اس کی اپنی اولاد نہ تھی، تو اس نے اس جائیداد کو ہتھیانے کے لیے یا اس کی وراثت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے، بدقسمتی سے آج بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج کتنی صدیاں بیت گئی، آج بھی اس طرح کا ماحول موجود، وہی جاہلیت، وہی اسی قسم کی وہ بھیانک سوچ۔ تو یہ نہیں، یہ بندہ بھول جاتا ہے کہ اس کو تو مار کے یہ جائیداد میرے پاس آ جائے گی، لیکن اس کے پاس کتنی دیر رہے گی؟ جو اس طرح کا وقوع کر کے حاصل کرتا ہے، اس کے پاس کی کیا گارنٹی ہے اگلے دن ہونا کہ نہیں ہونا؟ اس کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس جائیداد سے فائدہ بھی لے پائے گا کہ نہیں لے پائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بندے کی سمجھ لگی ہے۔ تو اس دور کے اندر بھی وہ ہائی پروفائل کیس ہوا۔ اس نے کیا کیا، رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد دوسری جو بستی تھی اس کے دروازے پہ جا کے لاش کو رکھ دیا، اور اگلے دن خود ہی مدعی بن گیا۔ یہ پچھلے دنوں کئی واقعات یہاں پہ ہوئے ہیں۔ میں نے ایک وہ سٹوری میں ایک دن سن رہا تھا، تو جو شخص قاتل تھا وہی اگلے دن تلاش کرنے والا تھا، وہی اگلے دن سارے انتظام کروا رہا تھا ان کے، وہی اگلے دن جناب کیس کروا رہا تھا۔ عجیب سی کہانی۔ تو بہرحال وہ اگلے دن وہ خود ہی مدعی تھا، لیکن کیس چونکہ بہت بڑا ہائی پروفائل تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، اس مسئلے کا حل چاہیے، کون اس کا قاتل ہے؟ اور وہ شخص سب سے زیادہ وہ واویلا کرے، کہے میرا اپنا تھا، میرا کچھ نہیں رہا، مجھے اس بستی والوں سے قصاص لے کے دیں، بدلہ لے کے دیں، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، انصاف چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ قدس میں عرض کے مالک اس مسئلے کا حل، جواب آ گیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ایسا کریں ایک گائے کو ذبح کریں، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنائیں، گوشت کا ایک حصہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہ آگے جا کے جملے آ رہے ہیں کہ اس گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس مردے کو ماریں، اور یہ خود اٹھ کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ لیکن قوم نے جواباً کیا کہا، چونکہ اس کو پتہ تھا اگر ایسا ہو گیا تو پھنسے گا کون؟ مدعی۔ تو اس نے جلدی سے بولا، قالوا اتتخذنا ہزوا، جناب ہم آپ کے پاس آئے تھے مسئلے کا حل لینے، آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ بھلا اس طرح بھی کوئی مسئلے کا حل ہوا، اس طرح بھی کوئی کیس حل ہوا ہے، اس طرح بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی جاہلوں والی بات میں کروں،
چونکہ اللہ کا نبی وہی بات کہتا ہے جو رضائے خدا ہوتی ہے، جو زبان خدا ہوتی ہے وہی نبی بولتا ہے، تو میں ایسی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، پھر انہوں نے اس معاملے کو مزید الجھانے کے لیے انہوں نے کہا یہ اچھا بتائیں وہ گائے کیسی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ پہلا سوال یہ کر ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پھر سوال رکھا مالک اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، تو جواب آ گیا بقرۃ اللہ فارض ولا بکر، وہ نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچھری ہو، ابان بین ذالک، درمیان کی عمر ہو۔ اب معاملے کو چکے ادھر الجھانا مقصود تھا، اس نے دوسرا سوال انہوں نے کہا یہ قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونھا، یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ نہ بچھری ہو نہ بوڑھی ہو، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے جی؟ تو جواب آ گیا قال انہ یقول انھا بقرۃ صفراء، وہ زرد رنگ کی ہو، گہرا زرد ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، لیکن اس کے اندر کشش ہو۔ پھر تیسرا سوال کر ڈالا، چونکہ معاملے کو الجھانا مقصود تھا، لیکن وہ اس بات کو بھول گیا، دوسری طرف سلجھانا مقصود تھا۔ تو اس نے کہا جی کہ قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، اس طرح کی گائے بھی ہو، بہت سارے رنگ ہیں، اس عمر کی بھی بہت ساری ہیں، کوئی خاص صفت بتائیں۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، اس طرح کی تو بڑی متشابہ ہیں، یعنی ہمارے اوپر اس طرح کی کئی سامنے آ رہی ہیں، کوئی خاص اس کی صفت بتائیں وہ کیا ہوگا؟ تو جواب آیا کہ انہا بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، اس کی تذلیل نہ ہوئی ہو، چونکہ اس دور کے اندر بھی جانوروں کو ہلوں کے اوپر چلایا جاتا تھا، یا پھر وہ ایک کنویں کے اوپر چلا کے اس سے پانی نکالا جاتا تھا اور آگے زمین کو سیراب کیا جاتا تھا۔ میں اس کی صفت یہ ہوگی کہ تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ زمین کو ہل چلانے کے لیے وہ استعمال ہوئی ہو، نہ پانی وہ سیراب کرنے کے لیے وہ استعمال ہوئی ہو، تو یہ بھی اس کی صفت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ لمہتدون، امید ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہے تو اب ہم اس تک جا پہنچیں گے۔ اللہ اکبر، پھر وہ پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا یہ قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا اور نہیں لگتے تھے کہ وہ وہاں تک پہنچتے، چونکہ جو شخص مدعی تھا وہ تو نہیں نہ چاہ رہا تھا کہ مسئلہ انجام تک پہنچے، لیکن جب پھر قوم کے لوگوں کو اس نے ساتھ کھڑا کیا تھا، پھر کئی جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں اس طرح کا بندہ پھنس بھی جاتا ہے۔ اور پھر وہی ہوا، انہوں نے گائے پکڑی، اور وہ ایک الگ کہانی تھی کہ وہ گائے کس کی تھی، وہ بھی ایک تابع دار، والدین کا تابع دار، نیک اولاد کی کہانی تھی کہ وہ شخص نے وہ گائے چھوڑی ہوئی تھی، جنگلات میں تھی، بڑے ہوئے، پھر ماں کے کہنے کے اوپر جو وہ ماں کہتی گئی وہ اس پر پہرا دیتا گیا، اور اس طرح اس کی کایا پلٹ گئی، ان کی منہ مانگی قیمت ان کو دی گئی، اور قیمت کتنی ٹھہری اس گائے کی، اللہ اکبر۔ ماں نے تو کہا کہ بیٹا جاؤ بیچ آؤ، ماں کتنے کی بیچوں؟ تو میں چلو اس کو 3 اشرفیوں میں بیچ دینا، لیکن جب سودا ہو جائے تو پھر پہلے مجھ سے اجازت لینی۔ خریدار آ گیا، ہاں جی کتنے پیسے؟ 3 اشرفیاں، چلو جی ہو گیا سودا، لو دو۔ کہا نہیں، پہلے ماں کی اجازت چاہیے۔ اس نے کہا 6 لے لو، کہا نہیں اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی تیری مرضی، چلا گیا۔ اگلے دن ماں نے کہا بیٹا آج 6 اشرفیاں اس کی قیمت رکھنی ہے۔ اگلے دن وہ بازار میں پھر پہنچا تو پھر وہ خریدار آ گیا، اس نے کہا ہاں جی کتنے پیسے آج؟ کہا جی 6 اشرفیاں، چلو جی ہو گیا طے، لاؤ دو۔ کہا نہیں پہلے ماں کی اجازت۔ اس نے کہا 12 اشرفیاں لے لو، تو 12 آفر کی۔ اس نے کہا نہ بات وہی ہے، اجازت ماں کی ہوگی پھر دوں گا۔ سودا نہ طے ہو سکا، پھر واپس چلا گیا۔ ماں آج پھر وہی معاملہ ہوا، ماں سمجھ گئی، دانا تھی، اس نے کہا معاملہ راز کا ہے، یہ خریدار کوئی عام خریدار نہیں لگتا، اس کے پیچھے کوئی کہانی موجود ہے۔ جب اگلے دن ماں کو جا کے بتایا تو ماں نے کہا بیٹا آج سودے کی بات نہیں کرنی، آج اس سے یہ پوچھنا ہے یہ گائے ہم بیچیں کہ نہ بیچیں، بس اتنا، بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ بیٹا وہ خریدار عام خریدار نہیں لگتا،
تو پھر جب اگلے دن ادھر جا کے کھڑا ہوا خریدار پھر آ گیا، اس نے کہا ہاں جی کتنے کی بیچنی؟ کہا آج بات اور ہے، بتائیں یہ بیچیں کہ نہ بیچیں؟ اس نے کہا اب صحیح پہنچے ہو، یہ گائے ابھی بیچنے والی نہیں، یہ آپ کی آزمائش ہی میں کر رہا تھا کہ آپ ماں کے کتنے فرما بردار ہو، ماں کا کتنا کہنا مانتے ہو، لیکن تمہیں مبارک ہو، تم کامیاب ہو گئے ہو، ماں کے فرما بردار ٹھہرے ہو۔ اب سن اس گائے کی قیمت کیا ہے؟ اس گائے کی قیمت یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے گا اور پھر اس کی کھال کو سونے سے بھرا جائے گا، یہ اس کی قیمت ہے۔ جب کوئی خریدار تمہارے دروازے تک پہنچیں تو انہیں کہنا جی اس گائے کی قیمت یہ ہے کہ اس کو ذبح کرو، اس کے گوشت کو الگ کر دو، جو اس کا چمڑا بنے گا اس کو سونے سے بھرنا ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ اگر کوئی اس پہ آ جائے تو بیچنا ہے، ورنہ نہیں بیچنا، جاؤ۔ ادھر یہ ہائی پروفائل کیس کھڑا ہو گیا، اور جب ساری نشانیاں وہ بار بار پھنستے گئے، یہ اس کی قید، یہ اس کی قید، یہ اس کی قید۔ یہ میں اکثر بات یہ کہا کرتا ہوں، جب کوئی بات بڑا کہے نا تو چپ کر کے مان لینی چاہیے۔ جتنے سوال کرتے جائیں گے اتنی کنڈیشنیں لگتی جائیں گی، اتنی شرطیں عائد ہوتی جائیں گی، پھر بندہ پھنستا جاتا ہے۔ میں نے ایک مثال عرض کی تھی کہ مثال کے طور پہ ایک شخص دکاندار ہے، اس کے پاس کوئی مہمان آ گیا، وہ شاگرد سے کہے کہ جاؤ بیٹا بوتل پکڑ کے لے آؤ۔ اب وہ بوتل لینے گیا، جو مرضی پکڑ کے لے آئے، وہ ڈیو کی مل جائے، پیپسی کی مل جائے، کوک کی مل جائے، وہ کوئی بھی مل جائے لے آئے، قابل قبول ہے۔ لیکن اگر وہ شاگرد کہے ہاں جی استاد جی 1.5 لیٹر دی لے کے آواں کہ لیٹر والی؟ اب استاد کہتا ہے جی چلو ایک ہی مہمان ہے، لیٹر والی لے کے آنا۔ اب پہلی قید لگ گئی کہ وہ لیٹر والی ڈھونڈے گا۔ ایک دکان پہ گیا، لیٹر والی ہے نہیں جی 1.5 لیٹر دی پئی، اگلی دکان تے، اگلی دکان، 7ویں دکان تو جا کے ملے گی۔ اچھا پھر وہ کہتا ہے نہیں استاد جی وہ کوک کی لاؤں کہ پیپسی کی لاؤں؟ اب دوسری قید، اب صرف اتنی بات اگر وہ مان لیتا ٹھیک ہے جی لیٹر کی لے آؤ تو جو مرضی لے آتا، لیکن جب اس نے کہا استاد جی کیڑی لے کے آواں؟ اس نے کہا پتر آپ نے ڈیو کی لے کے آنی، تو پھر ڈیو کی قید لگ گئی۔ اب ڈیو ڈھونڈے گا، کسی دکان پہ لیٹر کی تو ہے لیکن پئی کوئی اور ہے، ڈیو کی نہیں، وہ اگلی پہ جائے گا، اگلی پہ جائے گا۔ اچھا وہ تیسرا سوال کرتا ہے استاد جی ٹھنڈی یخ ہوئے یا نارمل بھی چل جائے گی؟ کہ نہیں یار گرمی بڑی، ٹھنڈی یخ ہوئے۔ ان 3 دکانوں پہ پھرا، کسی پہ لیٹر کی ہے نہیں، کسی کے پاس لیٹر کی ہے لیکن ڈیو کی نہیں ہے، پھر آگے جائے گا، پھر اگلے کے پاس ڈیو کی ہے لیکن بڑی نارمل ہے، یخ ٹھنڈی نہیں ہے۔ اب جتنے وہ سوال کرتا گیا وہ خود پھنستا گیا، اس کی وجہ سے اسے 15ویں دکان پہ جانا پڑا۔ اگر وہ سوال نہ کرتا، صرف اتنی بات مان لیتا جاؤ پتر بوتل لے کے آؤ، تو پہلی دکان سے مسئلہ حل ہو جاتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کوئی بڑا بات کہے تو پھر فوراً بس اسی میں مسئلے کا حل ہے۔ وہ قوم بھی جتنے سوال، پہلا جواب کیا تھا؟ گائے لو، ذبح کرو، یہ کر دو، جس گائے کو بھی پکڑ کے وہ یہ کام کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن جب وہ سوال کرتے گئے، کنڈیشنیں لگتی گئیں، وہ پھنستے گئے۔ لیکن اب ان شرائط پہ جو گائے پوری اتری، وہ کوئی اس علاقے کے اندر اور نہیں تھی سوائے اس گائے کے جو اس شخص نے چھوڑی تھی اپنے بچے کے لیے جنگلات میں، اور اللہ توکل اللہ کے سپرد کر کے۔ وہ ماں نے کہا پتر اب اس سے پوچھنا ہے کہ اس کی قیمت کا، اس نے کہا قیمت یہ ہے۔ اب وہ قوم ڈھونڈتی 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 اس دروازے پہ آ پہنچی۔ اب یہ وہ گائے تھی، چونکہ جنگلوں میں رہی اس لیے نہ تو وہ ہلوں پہ کسی نے استعمال کیا، نہ پانی کے لیے استعمال کیا، اور وہ جوان تھی، نہ وہ بچڑی تھی، نہ وہ بوڑھی تھی، اور پھر اس کا رنگ بھی وہ تھا جو اس کو بتایا گیا تھا۔ اور اس طرح جناب اس گائے کو جب انہوں نے پسند کیا، یہی وہ گائے ہے جہاں تک ہم نے آنا تھا، کہا جی کتنی قیمت؟ کہا جی اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کو ذبح کرو اور اس کی کھال کو سونے سے بھر دو۔ او جناب اتنی قیمت؟ کہا جاؤ پھر، نہیں بارے میں تو جاؤ پھر۔
اب ایک بندہ ڈھونڈتا 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 20 دکانوں کے بعد ایک چیز اسے ملے پرانے ماڈل کی، اور وہ ہو بھی اسی کے پاس، تو آپ کو پتہ ہے بعض اوقات وہ 10 چیزوں کے برابر ایک قیمت دینی پڑتی ہے، کیونکہ اسے جب پتہ ہو کہ اس جیسی چیز کسی اور کے پاس جب مارکیٹ میں نہیں پڑی تو پھر اس کا مارکیٹ کا ریٹ نہیں ہوتا، پھر من مرضی کا ریٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ معاملہ اس طرح کا ہی تھا کہ من مرضی کا ریٹ تھا، ویسے بھی اشارے میں آ گیا تھا کہ اس کی قیمت یہ رکھنی ہے، حتیٰ کہ اس قوم کو وہ ماننی پڑی شرط، اور اتنی قیمت دینی پڑی، ساری قوم نے وہ سونا جمع کیا، جس سونے کی جس جائیداد کی لالچ میں اس نے یہ کام کیا تھا وہ سارا تو ادھر چلا گیا، اس کے پلے میں کیا رہ گیا؟ اب جائیداد ادھر چلی گئی، پھر گائے ذبح ہوئی، اور جب گائے ذبح ہوئی اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو مارا تو وہ اٹھ کے بیٹھ کے اسی کا گریبان پکڑ کے کہتا ہے تو ہی تو میرا قاتل ہے، اور بدبخت تو ہی میرا قاتل ہے، تو ہی مدعی بن کے پھرتا ہے۔ تو رسوائی علیحدہ ہوئی، جائیداد بھی گئی، ہاتھ میں کیا آیا؟ جب وہ شخص اٹھا، اللہ نے ایک اور دلیل قائم کر دی کہ اگر کسی کے ذہن میں ہو بندہ مر جائے گا پھر کیسے اٹھے گا، جب وہ اٹھا تو اللہ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح زندہ کروں گا، اس طرح زندہ کروں گا، وَیُرِیکُمْ آیاتہ، یہی تو میری نشانی ہے تمہارے سامنے جو تم نے دیکھ لی ہے، لعلکم تعقلون، اگر تمہاری عقل ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی ان کے دل سخت کے سخت ہی رہ گئے، حالانکہ فرمایا کہ بَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ، اور تمہارے دل سخت او اشد قسوہ، پتھروں جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، ابھی بھی تم ڈھیلے نہیں پڑے، حالانکہ پتھر بھی وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کچھ پتھر وہ ہیں من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں، تو مجھ سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہو۔ تو اس طرح اس قوم کی سختی کا بھی ذکر کیا، اور اسی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اول تو ہمیں کوئی آگ کچھ کہے گی نہیں، کہے گی بھی تو صرف اتنے دن جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی۔ اللہ نے جواب دیا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، فرمایا انہیں پوچھو نہ ذرا، کوئی تمہارے پاس کوئی اللہ کا دیا ہوا وعدہ ہے؟ تمہیں کہا گیا کہ صرف اتنے دن تمہیں پکڑو گی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی، حالانکہ وہاں کا ایک دن بھی کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کا۔ اگر 40 راتیں جو 40 دن انہوں نے خود مان لیے، اب ذرا 50,000 سال کا ایک دن ہو تو پھر 40 دن کتنے ہوں گے؟ یہ سزا بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک انکاری کی بات کی کہ بس اپنی مرضی سے بات کہی، فرمایا تمہارے پاس کوئی اس طرح کا وعدہ ہے؟ نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی بات کیوں کہتے ہو؟ اور نتیجتاً اس عربے کی آخری آیت میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو صاحب ایمان بن گئے اور اعمال صالحہ کیے، اولئک اصحاب الجنہ، میری جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ تیسرا اربع ہم انشاءاللہ ہفتے کو پڑھیں گے، اور اس سپارے کو مکمل کریں گے اتوار کے روز۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔